نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی عبادت کے بعد اب دوسرا کلمہ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اب محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور محمد رسول اللہ پر گواہی کس چیز کی ہے؟ کتاب کی۔ وَإِن، اور اگر کنتم تم ہو، فی میں، ریبن شک میں، مما اس چیز سے، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بس لے آؤ، بصورتن کوئی صورت، من مثلہ اس جیسی، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم تم ہو، صادقین سچے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، یا اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم، فی ریب کسی شک میں ہو، اس چیز سے، کس چیز سے شک میں ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے لکھ لی ہے، جو مما نزلنا جو کتاب ہم نے اتاری ہے، تو کیا کرو، چونکہ کون سی چیز نازل کی ہے اللہ نے؟ قرآن مجید، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ چونکہ پیچھے عبادت کی بات ہوئی ہے تو یہاں ہم کیا ذکر ہوگا؟ محمد کہنے کی بجائے عبد کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبد کہا ہے، ورنہ سورۃ محمد میں آتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، وہ ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ تو یہاں محمد لفظ کی بجائے عبد کہا گیا کیونکہ پچھلی آیت میں عبادت کی بات ہوئی، اور سب سے بہترین عبادت کس کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا بڑا حصہ نماز میں گزارتے اور آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے، سوج جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو پھر کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہماری عبادت ہوتی ہے مزید کچھ لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھی شکر گزاری کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہا گیا۔ اور وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا پس لے آؤ، بِصُورَةٍ کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ اس جیسی، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اس کی مانند لے آؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے پاس ایک ہی چیز تھی، عربی دانی، کلام جاننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زور تھا، اللہ نے ان کو ایسے معجزے عطا دیے جس سے جادو کا توڑ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت دور تھا، بہت زور تھا اس کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے جس سے طب کا توڑ ہوا۔ تو عربوں کے زمانے میں نہ جادو تھا اور نہ ہی طب تھی، صرف کیا تھا؟ زبان دانی تھی، وہ عربی زبان کے ماہر تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا کہ وہ بے زبان ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بے زبان کر دیا۔ اس لیے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے لکھ لیا ہے، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ سورہ یونس میں آتا ہے کہ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔
سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس جیسا کوئی قرآن لے آؤ، اور سورۃ طور میں آتا ہے فلیأتوا بحدیث مثلہ، کہ اس بات جیسی کوئی بات ہی لے آؤ، مگر وہ نہ لا سکتے۔ کوئی کتاب 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں تو اس سے دل بھر جاتا ہے، مگر قرآن پاک کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں تو اس سے دل نہیں بھرتا، ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب لے آؤ۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، خود نہیں کر سکتے اور لوگوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس چیز کو چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں؟ اپنے دعوے میں، جو تم کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گاڑ لیا ہے، تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن، پس اگر لم نہ تفعلوا، وہ کر سکیں، ولن، اور ہرگز تفعلوا، وہ نہیں کر سکیں گے، فَاتَّقُوا، پس ڈرو، نارا، آگ سے، اللاتی، وہ جو، وقودھا، جس کا ایندھن الناس، لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، تیار کی جا چکی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اب یہاں ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو گے، کیا نہ کر سکو گے؟ اس طرح کی کوئی صورت بنانے کا کام۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ خواہ تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ تو بھی یہ نہیں کر سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ باز آ جاؤ اس کی مخالفت سے، اس کے انکار سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، اور آگ سے ڈرو، کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وقودھا الناس، جس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارہ، اور پتھر، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور پتھروں کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ جلائی جائے گی انسانوں سے اور پتھروں سے، تو انسانوں کے جسم کے اندر بال ہیں جو تیزی سے جلتے ہیں، پھر ان میں چربی ہے، ان میں ہڈیاں ہیں، فاسفورس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن سے ہمارے جسم کو بنایا ہے، تو یہ ساری چیزیں فیول کا کام کریں گی۔ اور جو والحجارہ، اور حجارہ جو ہے وہ گندک کے پتھروں کو کہا جاتا ہے، اور جو گندک سے آپ کو پتہ ہے کہ گندک ہے اس سے آگ بھڑکائی جائے گی، اور اوپر سے انسان بھی بھڑکیں گے اور جسم سے شعلے نکلیں گے، تو سوچیں کہ کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے، وہ عدت تیار کی جا چکی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ کس کے لیے تیار کی جا چکی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آیات دراصل ایک طرف تو لا الہ الا اللہ کا سبق دیتی ہیں، اور دوسری طرف کہ صرف اللہ کو ایک مانو، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، اور یہ بات جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور محمد رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے کہ نہیں تھے، اس کی گواہی بھی اس دور میں قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس دور میں بھی وہ قرآن پاک میں موجود تھی۔ اس دور میں بھی قرآن ہی اس کی گواہی دیتا تھا، اور آج بھی قرآن ہی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں معیار کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن صرف اللہ کو ماننے والے مسلمان نہیں کہلا سکتے جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ کو نہ مانے، کلمے کے دوسرے حصے کو نہ مانے۔ تو آپ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی جنت کے حقدار ہیں، بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کفر اور شرک سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔